حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکینوں کے ساتھ، میری موت ہو تو مسکینوں کے ساتھ، محشر میں حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ۔ تو حافظ عبدالرشید سورتی فرمانے لگے، بات بھی انہوں نے صحیح کی، فرمانے لگے جو ارکان اسلام ہیں اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اور اس کے لیے تو مال کا ہونا ضروری ہے، اور زکوٰۃ کے لیے تو 1 سال مال اتنی مقدار میں ہو، اور پھر حج کے لیے اتنا مال ہو کہ جا بھی سکے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے ہاں بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس دین کا مزاج غریبی ہے، مسکینی ہے، فقر اور فاقہ ہے، ان ساری چیزوں کے باوجود دین کا مزاج ایسا ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی، حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بن گئے، 22 لاکھ مربع میل ان کی رعایا میں آ گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رعایا میں، اور 12 مربع میل علاقہ روزانہ اس کی رعایا میں داخل ہو رہا تھا۔ اور مورخین کہتے ہیں یہ رفتار اگر صرف 50 سال تک باقی رہتی، اس زمین کے اوپر صرف اسلام ہوتا اور اس کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ سے نکلے، ملک شام کی طرف، ایک غلام کو ساتھ لیا، ایک اونٹ سواری لی، غلام سے یہ طے کیا کہ کئی ہفتوں کا سفر ہے، یہ باری باری ہم اس اونٹ پر سوار ہوتے رہیں گے، کبھی تمہاری باری آئے گی کبھی میری باری آئے گی۔ طے ہو گیا، کئی ہفتوں کا سفر۔ اگر چاہتے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سواریاں لے لیتے، اگر چاہتے امت کو ایک پیغام دینا تھا، ایک سواری لی اونٹ بس، اور باری باری یہ سفر طے کرتے رہے۔ جب قریب پہنچے بیت المقدس کے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے آئے، نیا لباس لے کر آئے، ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آئے، اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں نیا لباس لے کر آیا ہوں، اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آیا ہوں، آپ کا لباس اس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ اونٹ پر سوار ہیں، آپ مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے آئے ہیں، نصارہ کے پاس آئے ہیں، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ یہ چیز قبول کر لیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی بات پر نیا لباس پہن لیا، گھوڑے پر سوار ہو گئے، چند قدم چلے، سواری رکوائی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے یوں فرمانے لگے، اے عمر تو بدل گیا۔ اور پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ واضح فرمایا، اللہ نے ہماری عزت، اللہ نے ہماری شرافت، نہ لباس رکھے ہیں نہ سواریاں رکھی ہیں، ہماری عزت اور شرافت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ پھر ایک جملہ فرمایا، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، اگر اسلام کے علاوہ ہم عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ ہماری پہچان، ہماری شناخت یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ اتنا بڑا رتبہ ہے، یہ اتنا بڑا درجہ ہے، ہماری نسبت ہو گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم حضور کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ہمارے لیے استعمال کیا کلام پاک میں، وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمام انسانوں میں ہماری چھانٹی کی، ہمیں چنا ہے، ہمارا انتخاب کیا ہے،
ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہیں. یہ امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حشر کے میدان میں چلے گی تو سابقہ امتیں اس امت کو دیکھ کر پوچھیں گی یہ کون لوگ ہیں. ان کے چہرے کا نور بمثل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے نور کے ہے. ان کو بتایا جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. دنیا سے بے رغبتی یہ پہلی نشانی ہے، پہلی علامت ہے، یہ پہلی جانچ ہے جس سے پرکھا جائے ہاں ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا. اور دوسری نشانی فرمایا، دوسری نشانی یہ ہے دار الخلود، جہاں پہنچنا ہے ہمیشہ کے لیے وہ آخرت، اس کا شوق پیدا ہو جائے، آخرت کا شوق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی امت کو، اپنی اپنی قوم کو آخرت کی خبریں دی ہیں، لیکن میں نے جتنی اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں کسی نبی نے اتنی خبریں نہیں دی. کیوں؟ تاکہ ہمارے لیے تیاری کرنا آسان ہو جائے. فرمایا دنیا خلقت لکم، اس دنیا کو بنایا ہے تمہارے لیے، لیکن آگے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے بنایا آخرت کے لیے. آخرت کے لیے صحابہ اکرام کا جو شوق تھا آخرت کا، انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، احد کا میدان ہے، عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر میں نے اس میدان میں اپنی جان دے دی کیا ملے گا؟ فرمایا تمہارے لیے جنت ہے، بس یہ سننا تھا. سواری پر سوار دوڑتے ہوئے مجھے احد کے اس پار جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. شہید ہو گئے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت قریب آیا، بیوی رونے لگی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کیوں روتی ہو؟ کہا تمہارے سے جدائی ہے. کہا نہیں نہیں، یہ خوشی کا موقع ہے، میرے خالق اور مالک سے ملاقات ہوگی، میری ملاقات ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ساتھی میرے پہلے چلے گئے ان سے ملاقات ہوگی. یہ تو خوشی کا موقع ہے. آخرت مرنے کے بعد ایک زندگی آ رہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے. صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ ایسے جذبے سے پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا سوال کیا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے جو پوچھ رہے ہو ایسے جوش سے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول بہت سے اعمال تو نہیں ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. فرمایا جس سے تمہاری محبت ہے حشر کے میدان میں تم انہی کے ساتھ ہوگے. قیامت کا انتظار، آخرت کا انتظار، وہ آخرت حشر کا میدان کس وجہ سے؟ اس کی تیاری کی ہوئی تھی، تیاری مکمل. یہ انسان کی فطرت ہے. انسان یہ آبادی کی طرف جاتا ہے، بربادی کی طرف نہیں جاتا، آبادی کی طرف. انہوں نے اپنی دنیا کو ویران کیا اور آخرت کو آباد کیا. ہمارا الٹا ہی مسئلہ ہے، دنیا تو آباد ہے، آخرت ویران ہے. کہاں دل چاہے گا جانے کو ویرانگی میں؟ وہ آخرت کی تیاری کرنے والے تھے، آخرت ان کے سامنے تھی، ہر لمحہ ہر گھڑی وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے تھے، میری آخرت بن جائے. تو فرمایا دوسری علامت یہ ہے ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا، آخرت کا شوق پیدا ہو جائے. اور تیسری نشانی، تیسری علامت فرمایا موت سے پہلے موت کی تیاری میں آدمی لگا رہے.
موت سے پہلے وہ موت آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے میں اپنے پیچھے 2 واعظ نصیحت کرنے والا چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2، ایک بولنے والا ہے، دوسرا خاموش ہے۔ بولنے والا قرآن ہے، خاموش موت کی یاد ہے۔ فرمایا حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لائن کے ماہر ترین ہیں۔ فرما رہے عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے، یہی وہ لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہیں۔ آج دنیا کی مشغولیت، آج دنیا کی مصروفیت، دنیا کا انہماک، اس نے ہمیں بھلا دیا، غافل کر دیا کہ موت بھی آ رہی ہے۔ ہم بھول تو گئے ہیں موت کو، لیکن موت نے ہمیں نہیں بھلایا۔ جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا، پھر یہ سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، یہ دل کا دھڑکنا بند ہوگا، پھر یہ میت ہوگی، کاندھوں پہ اٹھا کر قبرستان لایا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا، پھر ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں، جانا ہوگا۔ موت کا اللہ تعالیٰ فرمانے ذائقہ ہے، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا موت کا کیا ذائقہ ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 300 تلوار کی کاٹ بیک وقت ایک بدن پر، یہ تکلیف کم ہے اور موت کی تکلیف زیادہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ گیا، پانی کا پیالہ تھا قریب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک اس پانی کے پیالے میں ڈالتے، چہرے پر ملتے، پھر یوں فرماتے اے اللہ موت کی تکلیف کو آسان فرما دے۔ 2/3 رات گزر جاتی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے، صحابہ کا مجمع کس کے لیے جمع ہوئے مسجد میں رات کو؟ قیام کے لیے، اللہ سے مناجات کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ سے دعائیں مانگنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے صحابہ کا مجمع رات کو مسجد میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اعلان فرماتے لوگو اللہ کو یاد کرو، لوگو اللہ کو یاد کرو، قیامت کا زلزلہ اور سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے، موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 50 برگزیدہ بندے جمع ہوئے اور یوں سوچنے لگے، کسی قبرستان میں جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی قبر والے کا حال کھول دے۔ گئے، اپنے زمانے کے برگزیدہ تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بنی اسرائیل کے تھے، قبرستان میں گئے، دعا مانگی، ایک قبر کا حال کھلا، صاحب قبر نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں بتاتا ہوں 50 سال ہو گئے مرے ہوئے، موت آئے ہوئے 50 سال گزر گئے، موت کی تکلیف اب تک مجھ سے جدا نہیں ہوئی ہے۔ یہ حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے فضائل صدقات میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جتنا تمہیں موت کے بارے میں پتا ہے نا، اگر جانوروں کو پتا چل جاتا تمہیں کوئی فربا جانور نہ ملتا ذبح کرنے کے لیے، سب اس غم سے پتلے ہو جاتے، دبلے ہو جاتے۔ وہ موت تو آنے والی ہے، کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے میں نماز کے اختتام پر ایک طرف سلام پھیروں، مجھے پتا نہیں میں دوسری طرف بھی سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا، لقمہ منہ میں لوں یہ حلق سے نیچے اتر جائے گا یا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا صبح ہو جائے پھر شام کا انتظار نہ کیا کرو، شام ہو جائے پھر صبح کا انتظار نہ کیا کرو، دنیا کے وقت کو اس طرح سے گزار لو۔ تو یہ 3 نشانیاں ہیں، ایمان حقیقت بن کے دل میں اتر گیا، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کا شوق اور موت سے پہلے موت کی تیاری۔ ایمان حقیقت بن کے اتر گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایمان کے بول بہت قیمتی ہیں، ایمان کے الفاظ بہت ضروری ہیں، ایمان کے بول بہت اہم ہیں۔ الفاظ صرف الفاظ ہوتے ہیں۔ مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، الفاظ تو اشارہ کرتے ہیں حقیقت کی طرف، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے محنت، جہد، قربانی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، میں نے اس کام کا نام تبلیغی جماعت نہیں رکھا، پڑ گیا، اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا۔ یہ تحریک ایمان ہے، مخلوق سے یقین نکل جائے، ایک اللہ پر یقین آ جائے، صرف اور صرف ہماری دین کی بنیاد اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اللہ پر یقین ہے۔ یہ دل صرف اللہ کی طرف متوجہ رہے اور اللہ کے اغیار سے بیزار ہو جائے۔ یہ دل، یہ اللہ کی تجلی گاہ ہے، یہ دل اللہ نے اپنے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ یہ دل اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ اور دل کا بننا کیا ہے؟ دل کا بننا یہ ہے اس میں صرف اللہ ہو اور اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو، میں ہوں اور اللہ ہو اور درمیان میں کچھ نہ ہو۔ یہ دل صرف اللہ کی طرف متوجہ رہے، اس دل میں صرف اللہ کا یقین آ جائے۔ اگر دل میں فاسد مادہ آ گیا، مال، نقشے، چیزیں، منصب، عہدہ، دنیا، یہ تو دل ناپاک ہو گیا۔ دل میں فاسد مادہ آ گیا، اللہ میں کوئی کمی نہیں، اللہ میں کوئی کجی نہیں، اللہ میں کوئی خامی نہیں، یکتر اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک اور صاف ہیں۔ دل ہے ناپاک، اس دل میں اللہ نہیں آئیں گے۔ یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا۔ مومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے، لیکن کس دل میں؟ جو دل پاک ہوگا، صاف ہوگا ہر گندگی سے۔ اس لیے کلمہ ہے جس میں لا پہلے ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو کھرچ کھرچ کے دل سے نکالا جائے، دل کو پاک کیا جائے، صاف کیا جائے۔ اور جب دل پاک اور صاف ہو جائے گا پھر اس دل میں اللہ آئیں گے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہم اور غیر باہم یکجا نہ ہوں گے، ہم ہوں گے تو وہ نہ ہوں گے، وہ ہوں گے تو ہم نہ ہوں گے۔ اللہ بھی ہو اور اللہ کا غیر بھی ہو اس دل میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے اللہ کے غیر کو نکالنا ہوگا،
مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ منصب سے، عہدے سے، ڈگری سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ ہی بگاڑ دیں تو پھر کون ہے جو بنا سکتا ہے؟ اگر اللہ ہی روک لے پھر کون ہے جو دے سکتا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یکتر ایک دم سے ہر چیز سے فارغ، اس کے لیے 13 سال مکہ مکرمہ میں متواتر محنت ہوتی رہی۔ ایمان کی وہ سطح مل گئی، ایمان حقیقت بن کے آ گیا۔ باطل تو ہو حقیقت کے ساتھ، ہمارے پاس صرف الفاظ ہوں نہیں، ایمان اگر حقیقت ہے وہ تو ایمان والوں سے ایمان پھیلتا ہے۔ فرمایا مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ تو قال سے قال پھیلتا ہے، حال سے حال پھیلتا ہے۔ صرف بول ہیں، صرف الفاظ ہیں، الفاظ پھیلتے رہیں گے۔ ایمان کی حقیقت ہے، یہ ایمان پھیلتا رہے گا، ایمان پھیلتا رہے گا۔ جلتے ہوئے انگارے ہوں اور ان کے ساتھ ایسے انگارے رکھ دیے جائیں جو ابھی جلتے ہوئے نہیں ہیں، ان قریب وہ بھی جلتے ہوئے انگارے بن جائیں گے۔ اگر صرف بجھے ہوئے ہیں اور بھی رکھ دیا جائے اور انگاروں کو رکھا جائے کچرے کا ڈھیر بن جائے گا۔ وہ تو ایمان والوں سے ایمان پھیلتا ہے۔ یہ محنت ہے، اسی لیے تبلیغ کی محنت ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ایمان والے ایسے ہو جائیں، ایمان حقیقت بن کے دلوں میں آ جائے، لا الہ الا اللہ یہ حقیقت بن کے دل میں اتر جائے، نظر آئے، جانچا جائے، پہچانا جائے کہ ہاں ایمان والے ہیں، ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا ہے۔ اس کے لیے صحابہ کرام تو نکل گئے اللہ کے راستے میں، پھیل گئے ساری دنیا میں، کہاں کہاں گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میزبان رسول ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، 90 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، فرمانے لگے مجھے نکلنا ہے اللہ کے راستے میں۔ ان کے بچوں نے، پوتوں نے، پڑ پوتوں نے کہا ساری زندگی جہاد میں گزار دی، اب آپ آرام سے یہاں بیٹھے، ہم آپ کی جگہ جائیں گے۔ فرمایا نہیں، قرآن کی یہ آیت انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بوجھل، یہ قرآن کی آیت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی ہے۔ نکل گئے اللہ کے راستے میں، سواری پر ان کے لیے جگہ بنائی گئی تاکہ گرے نہیں۔ پہنچ گئے ترکی، راستے میں موت کا وقت آ گیا، وصیت کی جہاں میری روح پرواز کر جائے وہاں مجھے نہیں دفنانا، بلکہ جہاں تک میری لاش کو لے جا سکو لے کر جانا۔ کیوں؟ تاکہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کہہ سکوں اے اللہ زندہ تھا، تیرے راستے میں پھرتا رہا، مر گیا، میری لاش بھی تیرے راستے میں پھرتی رہی۔ چند سال پہلے ہم گئے، استنبول گئے، اب ساتھیوں نے کہا جب آئے ہیں تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر بھی، ان کی بھی زیارت کر لیں۔ ہم فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، وہاں پہنچے، دیکھا اتنی لمبی لائن، مردوں کی لائن الگ ہے، مستورات کی لائن اور ہے، اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ اب سوچ میں پڑ کے کیا کریں، ہم لائن میں لگتے ہیں تو پتہ نہیں کب نمبر آتا ہے۔ تو ہم یہی سوچ رہے تھے، اتنے میں انتظامیہ کے لوگ آئے، پوچھنے لگے آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کہا ہم پاکستان سے آئے۔ وہ پاکستان کا نام سنتے ہی اچھل گئے، آپ پاکستان کے علماء ہیں، اعلان کیا ساری لائنیں روک دو، مردوں کی بھی مستورات کی بھی۔ ایک آدمی کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں چابی تھی،
جنگلے کو کھولا اس نے اور اس صاحب نے کہا آپ اندر چلے جائیں، اندر چلے جائیں. کہا آپ بھی یہاں کرنی، میں تو نہیں آؤں گا لیکن آپ لوگ اندر جائیں. ہمیں اندر پہنچا دیا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی. اور پھر 85 کے اندر ہم چین گئے، ہانگ کانگ کے راستے سے ہم داخل ہوئے گانجو میں. مولانا نذر الرحمان صاحب ہمارے ذمہ دار تھے، امیر تھے. اب وہاں پر ہم گئے، پہنچے، پتہ چلا یہاں ایک صحابی کی قبر ہے. اب وہاں مقامی لوگ نہ ہماری زبان جانے نہ ہم ان کی زبان جانے، اشاروں سے بڑی مشکل سے ان کو سمجھاتے رہے. وہ ان کو کچھ سمجھ میں آیا، کچھ نہیں آیا. آخر کار ایک صاحب نے، انہوں نے کچھ بات سمجھی اور ہمیں لے کر گئے. ایک باغیچہ تھا اور باغیچہ کے ایک کنارے پر ایک تختی لگی ہوئی تھی، اصحابی فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں ایک صحابی کی قبر تھی. مولانا احسان صاحب فرمانے لگے میں نے تحقیق کی یہ کون سے صحابی ہیں. پتہ چلا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، حضور کی زندگی میں ہی یہ نکل گئے سمندر کے راستے میں، چین پہنچے اور وہاں انہوں نے دین کو عام کیا، دین کا پیغام پہنچایا. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ واپس لوٹے، ہندوستان کی کسی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے. وہاں خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. اتنا صدمہ ہوا، ایسے زار و قطار ہوئے کہ اب مدینے جا کر کیا کرنا ہے. واپس لوٹے گانجو میں، اور 85 کے اندر وہ جو مسجد انہوں نے بنائی تھی، ترکوں نے پھر نئے سرے سے اس کو بنایا. 85 میں بھی 5000 مسلمان گھرانے اس مسجد کے اطراف میں آباد تھے. یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ صحابہ اکرام نے اپنی ذمہ داری پوری محسوس کی کہ یہ دین ہماری ذمہ داری میں ہے، اس دین کو دنیا میں عام کرنا ہے. اس زمین کے اوپر اللہ کی فرما برداری عام ہوتی چلی جائے، اس زمین سے اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے. اس کے لیے صحابہ اکرام ساری دنیا میں پھیل گئے، اور ایسے پھیلے کہ پھر واپس لوٹ کر بھی نہ آئے. ان کی قبریں وہاں بن گئی. جو جا سکے گئے، جو نہیں جا سکے نیت کر کے چلے گئے. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمالی افریقہ، مصر، لیبیا، تیونس، الجزائر، مراکش، بحر اوقیانوس تک، اس سمندر کے اندر عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کے پاؤں اندر ڈال دیے، یہاں تک کہ پانی اس گھوڑے کے سینے تک آ گیا. پھر یوں فرمانے لگے اے اللہ، اگر میرے علم میں یہ بات ہوتی اس پانی کے اس پار بھی لوگ آباد ہیں، میں وہاں بھی جاتا، تیرے نام کو اونچا کرتا، تیرے دین کو پھیلاتا. نیت کر کے چلے گئے. شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، جتنی اذانیں، جتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جتنے مکاتب، مدرسے، تبلیغ، جتنا دین کا کام ہو رہا ہے، سارا عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. نیت کر کے چلے گئے. یہ امت ہے، یہ دین دنیا کے اندر عام ہو جائے، دنیا کے رہنے والے انسان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پورا فائدہ اٹھا لیں، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. صحابہ اکرام نے اپنی ذمہ داری پوری کی. اب ہمارے ذمے ہے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں. وہ تو نکل گئے جان دینے کے لیے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اگر اس وقت ہم صحابہ اکرام کا صرف 10واں حصہ کر لیں، صرف 10واں حصہ، اللہ تعالی ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں جو اللہ نے صحابہ اکرام کے ساتھ کیا. صرف 10واں حصہ کر لیں، صحابہ ان کی نقل اتار لیں. وہ نکل گئے جان دینے کے لیے. ہم سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر واپس لوٹ کر اپنے اپنے مقام پر آ کے اپنے مقام پر محنت کر لیں. تو اس کے لیے ہم کم سے کم نیت تو کریں، عزم تو کریں. اللہ تعالیٰ صرف صورت کو نہیں دیکھتے بلکہ دلوں کو بھی دیکھتے ہیں. دل میں کیا عزم ہے. اگر واقعی یہ عزم ہے، یہ طلب ہے،
اللہ تعالیٰ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے لیے قبول کر لے۔ اگر یہ عزم ہے اللہ تعالیٰ یقیناً قبول کریں گے اور اللہ آسان کریں گے۔ یہ راستہ قابلیت